ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه بآواز بلند پیار و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین والحمد للہ رب العالمین۔ ذات محترم، آج 3 ربیع الاول شریف ہے۔ آج جمعے کے اوپر بھی میں نے آپ کے سامنے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت بیان کی کہ قرآن پاک سے بھی حضور کا میلاد منانا ثابت ہے، اللہ کے حبیب کی سنت سے بھی، حضور کے عمل سے بھی میلاد۔ تو میں نے کہا تھا انشاءاللہ پھر بعد میں آپ سے یہیں سے شروع کروں گا، تو اگلے جمعے تک پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، تو میں نے کہا کہ آج ہی ہم جو باقی موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک میں اللہ کریم نے جا بجا اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا، میلاد شریف کا ذکر کیا۔ ان میں سے چند آیات قرآنیہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس کے علاوہ آج بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ہم شان شان طریقے سے چنڈیاں لگاتے ہیں حضور کے میلاد کی خوشی میں، لائٹنگ کرتے ہیں، گلی کوچوں کو، بازاروں کو مرچوں سے اور زیب و زینت سے راستہ کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں یہ بھی ثابت ہیں۔ حضور نے، ہم تو صرف چند دن ربیع الاول کے اندر ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں، اللہ کریم نے تو پورا سال اپنے حبیب کی آمد کی خوشی کی ہے۔ ہم تو صرف چند دن یا چند ایام میں حضور کی آمد کا جشن مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، اللہ کریم نے پورا سال اپنے حبیب کے میلاد کی خوشی کی ہے۔ کیسے؟ سنیے گا روایت۔ یہ وہ روایت ہے جس کو امام حلبی نے سیرت حلبیہ کے اندر بیان کیا، اور امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر اس روایت کو بیان فرمایا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ بڑے خاص اللہ کے بندے تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، سیرت نگار تھے، اصولی تھے، فقیہ تھے، ولی کامل تھے، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ وہ خوش نصیب شخص تھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جاگتے ہوئے حالت بیداری میں اللہ کریم کے پیارے حبیب نے 70 دفعہ سے زیادہ زیارت کا شرف عطا فرمایا۔ کتنی بڑی بات ہے جناب، ایک دفعہ بھی اللہ کے حبیب کسی کی خواب میں بھی تشریف لے آئیں، اس سے بڑا خوشبخت کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ شخص، اس کی کیا شان ہے جس کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب میں نہیں، جاگتے ہوئے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10-20 مرتبہ نہیں، اللہ کے حبیب نے 70 دفعہ سے زیادہ اپنے اس غلام امام جلال الدین سیوطی کو جاگتے ہوئے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ بہت بڑی ہستی ہے۔ آپ نے لکھا
اس روایت کو اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے اندر بیان کیا اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا. فرماتے وَكَانَ تِلْكَ السَّنَةُ الَّتِي حُمِلَ فِيهَا بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُقَالُ لَهَا سَنَةُ الْفَتْحِ وَالْإِبْتِهَاجِ، وہ سال جس میں حضور کا نور پاک سیدہ آمنہ کے شکم میں قرار پذیر ہوا، فرماتے ہیں وہ سال اہل عرب کے ہاں فتح و کامیابی اور خوشحالی کا سال مشہور ہو گیا. حضور کے میلاد کا سال خوشحالی کا سال اہل عرب کیا مشہور ہوا اور رونق کا سال قرار پایا. فرماتے ہیں فَإِنَّ قُرَيْشَ كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جَدْبٍ وَضِيقٍ عَظِيمٍ، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے میلاد شریف سے پہلے اہل عرب جو ہیں وہ معاشی بدحالی کا شکار تھے، تنگ دستی تھی، غربت تھی، معاشی بدحالی تھی، قحط سالی کا شکار تھے. پھر کیا ہوا؟ جب حضور کا نور سیدنا عبداللہ کی پیشانی اقدس سے، صلب پاک سے سیدہ آمنہ کے شکم اطہر میں قرار پذیر ہوا، اس کی برکت کیا ہوئی؟ فَخْضَرَّتِ الْأَرْضُ، وہ زمین جو سوکھ چکی تھی، وہ زمین جو خشک سالی کا شکار تھی، سبزے کا نام و نشان نہ تھا، جب حضور کے میلاد کا برکت والا سال آیا پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی. قریش والوں کی، اہل عرب کی غربت، معاشی بدحالی، خشک سالی وہ خوشحالی میں بدل گئی. آگے فرماتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَشْجَارُ، جو درخت سوکھے ہوئے تھے وہ درخت بھی ہرے بھرے ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا جشن عید میلاد النبی زندہ باد. حضور کے میلاد شریف کی برکت سے جو سوکھے ہوئے درخت تھے وہ بھی سرسبز و شاداب ہو گئے. وَآتَاهُمُ الرَّغْدُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، فرماتے ہیں حضور کے میلاد کا سال اہل عرب کے ہاں ان کے لیے ہر طرف سے خوشحالی آ گئی، غربت دور ہو گئی، معاشی بدحالی ختم ہو گئی، قحط سالی کا خاتمہ ہو گیا اور وہ سال اہل عرب کے لیے خوشحالی کا سال قرار پایا. اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کی آمد پہ خوشی کی. اور سنیے، آپ جانتے ہیں نا کہ حضور کی آمد سے پہلے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اس گھر میں صف ماتم بچھ جاتی، لوگ پریشان ہوتے، افسوس کرتے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، یہ جوان ہوگی، میں اس کی شادی کروں گا، کسی کے گھر جائے گی، میری تو ناک کٹ جائے گی. اتنے ظالم تھے وہ لوگ، اپنی بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. جس گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ افسوس کرتا، پریشان ہوتا. اللہ کریم کی شان بھی کیے گا اللہ نے کس طرح اپنے حبیب کی آمد پہ خوشی کی ہے. یہ روایت بھی امام نبہانی نے انوار محمدیہ کے اندر بیان کی، امام حلبی نے السیرۃ حلبیہ کے اندر اس کو بیان کیا. فرماتے حضرت عمر بن قتیبہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں. فرماتے سمیعت ابی، میں نے اپنے باپ کو فرماتے ہوئے سنا، وکان من اولیت العلم، اور میرے باپ کوئی عام انسان نہ تھا، ایک جید عالم دین تھے. تو میرے والد گرامی نے مجھے یہ روایت بتائی. فرماتے ہیں قال لما حضر ولادت آمنہ، جب سیدہ آمنہ کے ہاں اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت ہوئی، جب آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے، قال اللہ تعالی للملائکۃ، اللہ کریم نے فرشتوں کو فرمایا، افتحوا ابواب السماء کلہا، اے ملائکہ میرے حبیب کے میلاد کا وقت قریب ہے، تمام آسمان کے دروازے کھول دو، تمام آسمان
آسمانوں کے دروازے کھول دو، وابواب الجنان، تمام جنتوں کے دروازے بھی کھول دو، وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، میلاد مصطفیٰ کی برکت سے سورج کو اللہ نے نورانی لباس پہنا دیا، سورج کو نورانی لباس پہنا دیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسَاءِ الدُّنْيَا أَن يَحْمِلْنَ ذُكُورًا، اللہ کریم نے حضور کے میلاد کے ساتھ پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں جس عورت کی ہاں اولاد پیدا ہوئی اللہ نے اس کو بیٹے عطا فرمائے، کیونکہ وہ لوگ بچیوں سے نفرت کرتے تھے۔ جس گھر میں بچی پیدا ہوتی وہ افسوس کرتا، اللہ کریم نے پسند نہ کیا میرے حبیب کا میلاد پاک کا وقت ہو، میلاد کا سال ہو اور کسی گھر میں صف ماتم بچھی ہو، کوئی پریشان ہو، کوئی آنسو بہا رہا ہو۔ اللہ نے فرمایا جس عورت کی ہاں بھی اولاد پیدا ہوگی میرے حبیب کے میلاد کی برکت سے سب کو بیٹے دیے جائیں گے، تاکہ سارے میرے حبیب کی آمد کی وجہ سے خوشی میں شامل ہو جائیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کرامتاً لمحمد علیہ السلام، اللہ کریم نے میلاد مصطفیٰ کے سال تمام خواتین کو اولاد نرینہ بیٹے کیوں عطا فرمائے؟ اپنے پیارے حبیب کی عزت و تکریم کرتے ہوئے، اپنے حبیب کی شان و عظمت لوگوں کو ظاہر کرتے ہوئے، تو اللہ کریم نے اس طرح شان طریقے سے اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ اور سنیے طبقات ابن سعد کے اندر ہے اور سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت ہے، اللہ کریم نے کس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ اللہ کریم نے رحمت نازل کرنے کے ذریعے کے ساتھ اپنے حبیب کا میلاد منایا، کائنات کے ہر شے کو مزین کر کے اپنے حبیب کی آمد کی خوشی کی، مشرق تا مغرب چراغاں کر کے اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد منایا، اور کائنات میں جھنڈے لگا کے اللہ نے اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں فلما فصل منی خرج معه نور اضاء له ما بین المشرق المغرب، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، جب حضور کا میلاد ہوا، فرماتی ہیں حضور کے ساتھ نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، ایسا نور ظاہر ہوا جس کی وجہ سے میرے سامنے مشرق سے مغرب تک ساری زمین روشن ہو گئی۔ حضور کے میلاد کی برکت سے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کی برکت سے مشرق سے مغرب تک پوری روئے زمین روشن ہو گئی۔ آپ نے مزید فرمایا، سیدہ آمنہ فرما رہی ہیں انہو خرج منی نور علی بہی قصور بسرا من مجھ سے نور نکلا، کیا مجھ سے نور نکلا، ایسا نور ظاہر ہوا جس کی برکت سے میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر شام کی زمین میں بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا۔ اب دیکھیے نا، مکہ پاک کہاں ہے، شام کہاں ہے، اس کا شہر بصرہ کتنا دور ہے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے سیدہ آمنہ کا پورا گھر بقعہ نور بن گیا، پورا گھر نور سے جگمگانے لگا۔ آپ نے اپنے سادہ سے کچے مکان میں بیٹھ کر، مکہ پاک کے اندر بیٹھ کر شام کے ملک کے بصرہ کے محلات کو گھر میں بیٹھ کے دیکھ لیا۔ وفی روایت اضاء له قصور الشام واسواقها حتى رأيت عناق الابل ببصرہ، فرماتی ہیں حضور کے میلاد کی برکت سے اتنی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے گھر میں بیٹھ کر شام کے محلات کو بھی دیکھا اور شام کے بازاروں کو بھی دیکھا، حتیٰ کہ میں نے بصرہ شہر کے اندر چلنے والے اونٹوں کی کوہانوں کو بھی دیکھ لیا۔
اس روایت کو امام ابن حشام اپنی سیرت کے اندر، علامہ ابن سعد طبقات کے اندر، علامہ حلبی سیرت حلبیہ کے اندر اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اس طرح شان و شوکت سے اپنے حبیب کا میلاد منایا، اور سیدہ آمینہ نے فرمایا حضور کے میلاد کی برکت سے میں نے جو بھی اللہ کے انوار و تجلیات کو دیکھا، یہ میں نے خواب میں نہیں دیکھا، آنکھوں سے حالت بیداری میں دیکھا ہے، یہ میں نے جاگتے ہوئے دیکھا ہے ذات محترم۔ اور سنیے، کہتے ہیں حضور کے صحابہ نے حضور کا میلاد نہیں منایا، حضور نے نہیں منایا، تمہیں خبر ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دفعہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ حدیث امام بہقی نے دلائل النبوت کے اندر بیان کی، امام زرقانی نے المواہب کے اندر بیان کی، امام خطیب بغدادی نے مشکات کے اندر بیان کی۔ حدیث پاک میں آیا صحابہ کرام نے حضور سے ایک دفعہ پوچھا تھا، حضور ہمیں اپنی ولادت کے بارے میں کچھ بتائیے۔ حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، و بشرا عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم کی میں بشارت ہوں، ورات امی انہ خرج منہا نور اضاءت لہ قصور الشام۔ حضور فرماتے ہیں جب میری ولادت ہوئی، میری والدہ صاحبہ نے ان سے میری ماں نے نور دیکھا، ان سے نور نکلا، ایسا نور جس کی برکت سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ اللہ کے پیارے حبیب نے خود اپنے میلاد کا ذکر کیا۔ اور جب سنیے، جب حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم عطر میں قرار پذیر ہوا، وہ جمعہ کی رات تھی، جمعے کی رات کو حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہوا۔ اللہ کریم نے رضوان جنت کو فرمایا جنت کے سارے دروازے کھول دو، عالم ملکوت و جبروت میں آواز کی گئی، مقامات مقدسہ میں عبادت کے مصلے بچھائیں، کیونکہ آج نور محمدی حضرت آمینہ کے شکم اقدس میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ نے اس طرح اپنے حبیب کا میلاد منایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انتقال نور کی رات جب حضور کا نور سیدہ آمینہ کے شکم اقدس میں قرار پذیر ہوا، فرماتے ہیں کوئی جگہ ایسی نہ تھی جو نور مصطفیٰ سے منور نہ ہوئی ہو، پوری روئے زمین حضور کے نور کی برکت سے جگمگانے لگی، اور قریش کے تمام چوپائے بھی بولنے لگے اور آپس میں حضور کے میلاد کی خوشخبریاں سنانے لگے۔ تم کہتے ہو لوگوں نے، صحابہ نے حضور کا میلاد کہاں منایا ہے؟ یہاں تو کائنات کے جانور بھی، چوپائے بھی حضور کے میلاد کی خوشی میں شامل ہیں۔ آج اگر ہم جھنڈیاں لگائیں، لائٹیں لگائیں، کمکمے لگائیں، لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ روایت میں آتا ہے سیرت حلبیہ کے اندر، المواہب کے اندر، انوار محمدیہ کے اندر، القصیدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے لما حضرت ولادت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ کے پیارے حبیب کی ولادت ہوئی، جب حضور دنیا میں تشریف لائے، رأیت البیت، فرماتی ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقیفہ بیان فرما رہی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے میں نے خانے کعبے کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ قدیم طلع نوراً، حضور کے میلاد کی برکت سے اللہ کا گھر بیت اللہ بھی نور سے جگمگانے لگا، خانہ کعبہ بھی نور سے بھر گیا۔ ورأیت النجوم تدنو حتی ظننت انہا ستقع علی، فرماتی ہیں حضور کی ولادت کے وقت میں سیدہ آمینہ کے گھر میں تھی، ان کے پاس تھی۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو میں نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، آسمان کے ستارے سیدہ آمینہ کے گھر کے چھت کے اتنے قریب آ گئے، اتنے قریب ہو گئے، میں گمان کرنے لگی کہیں ہمارے اوپر گر نہ پڑے۔
اللہ نے آسمان کے ستاروں کو کمک میں بنا کر سیدہ آمنہ کے گھر کے قریب کر دیا. حضور کی ولادت کی خوشی میں آج ہم جھنڈیاں لگائیں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سیدہ آمنہ نے فرمایا میرے اللہ کے حبیب کی ولادت کے وقت اللہ نے جھنڈیاں نہیں جھنڈے لگائے ہیں، جھنڈے لگائے ہیں. یہ روایت اس کو بھی امام نبہانی انوار محمدیہ کے اندر، امام جلال السیوطی اپنی سیرت کے اندر، علامہ حلبی سیرت حلبیہ کے اندر اس کو بیان فرما رہے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب حضور دنیا میں تشریف لائے، رأیت مشارق الارض مغاربہا، میں نے زمین کے تمام مشارق مغارب کو دیکھ لیا. ورأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، جب حضور کی ولادت ہوئی میں نے 3 جھنڈے دیکھے. کتنے؟ 3 جھنڈے دیکھے. عالمًا بالمشرق، ایک جھنڈا مشرق کے اوپر لگایا گیا. وعالمًا بالمغرب، دوسرا جھنڈا مغرب میں لگایا گیا. وعالمًا علی ظہر الکعبہ، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا گیا. تم کہتے ہو جھنڈیاں لگانی جائز نہیں ہے، اللہ نے تو اپنے حبیب کی آمد کی خوشی میں 3 جھنڈے لگا دیے. تو ذات محترم اللہ کریم اس طرح شان شان طریقے سے اپنے پیارے حبیب کا میلاد منایا. ہم جتنا زیادہ سے زیادہ